اس مختصر درس میں انشاءاللہ ایک عظیم علم جس کا نام ہے علم المیراث اور علم الفرائض، اس کا بیان ہوگا۔ مقدمہ کے طور پر میراث کا معنی کیا ہے، فرائض کا معنی کیا ہے، اور اس علم کی اہمیت کیا ہے، آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ علم الفرائض یا علم میراث یہ ایک عظیم علم ہے، جس علم کی اہمیت اور اسی طرح سے اگر اس کا مقام جاننا چاہیں تو قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے شروع کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اخیر میں جو بیان فرمایا ان آیات کے اخیر میں، جن کے اندر میراث کا ذکر ہے، تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی میراث کے جو احکام اور جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، میاں بیوی کے لیے، فرمایا کہ اگر کوئی اس کے اندر رد و بدل کرے گا، اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرے گا، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، یہاں پر سر فہرست وہ حدیں ہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے یا ان آیات سے پہلے اس آیت میں بیان گزرا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے۔ لڑکی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، چھوٹا ہو یا بڑا سب کا حق ہے۔ کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور کسی وارث کا حق نہیں دے گا، تو اللہ نے فرمایا یدخلہ نارا، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ وعید اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سنائی ہے جو لوگ خاص طور پر میراث کے اندر رد و بدل کرتے ہیں یا کسی وارث کو محروم کر دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وارث نہیں بناتے تھے، اسی طرح سے چھوٹے بچے ان کو وارث نہیں بناتے تھے۔ تو یہ مبارک آیتیں نازل ہوئی کہ میراث کا حق چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سب کا حق ہے، کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو، بلکہ اگرچہ وہ اگر حمل بھی ہے تب بھی اس کا انتظار کیا جائے گا اور اس کا حصہ نکالا جائے گا، لڑکا ہے اس حساب سے یا لڑکی ہے اس حساب سے۔ اسی طرح سے علم المیراث یا علم الفرائض کی فضیلت یا اہمیت کچھ احادیثوں میں ذکر ہے، لیکن وہ احادیثیں واللہ عالم ضعیف ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، فرائض کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ، وہ آدھا علم ہے، اور وہ لوگ بھول جائیں گے، بلایا جائے گا، اور پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال علم فرائض یا علم میراث کی فضیلت اپنی جگہ پر قائم دائم ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی آدھی زندگی سے ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کا تعلق میراث سے بن جاتا ہے۔ جیسے میں دوسری مثال پیش کروں، اعتکاف کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی فضیلت ہے، اس میں اجر ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ واضح طور پر حدیث کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن وہ شریعت کے حکموں میں سے ایک حکم ہے، اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اور اس کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس علم کا تعلق انسان کی زندگی سے، مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا تعلق ہر کسی شخص سے ہوتا ہے۔ جو بھی شخص مرتا ہے اس کا جو مال ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس میں لوگ حقدار ہوتے ہیں، وارث بنتے ہیں۔ پھر جو زندہ لوگ ہیں مرنے والے کے بعد،
ان سے بھی اس علم کا تعلق ہے، کون کتنا حصہ پائے گا کون نہیں پائے گا، میاں بیوی کا کتنا حق ہے، شوہر کا کتنا حق ہے، بیٹے کا کتنا حق ہے، ساری چیزیں گویا کہ یہ علم عملی علم ہے جو دنیا کے اندر ہمیشہ پایا جائے گا، کیونکہ مرنا اور جینا یہ جب تک انسان زندہ ہے دنیا میں، قیامت نہیں آئے گی تب تک انسان باقی رہیں گے اور یہ علم بھی باقی رہے گا۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن بہرحال یہ علم ہے، یہ حدیثیں صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہیں۔ اور بھی آثار صحابہ کرام سے وارد ہیں، عمر سے، تعلم الفرائض فإنها من دینکم، فرائض کو سیکھو وہ تو ہمارے دین میں سے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من تعلم القرآن فلیتعلم الفرائض، جو قرآن کو سیکھے وہ فرائض کو سیکھے، کیونکہ فرائض کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، حدیث میں بھی بعض چیزوں کا ذکر ہے۔ تو جو قرآن کو سیکھے گا وہ بالفرض جو علم فرائض ہے اس کو بھی سیکھے گا۔ تو یہ علم فرائض کے متعلق چند نصوص اور آثار کا ذکر گزرا۔ آئیے مختصر طور پر علم فرائض کی تعریف کیا ہے، اسی طرح سے علم میراث، تو علم فرائض اور علم میراث یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، علم فرائض اور علم میراث۔ میراث وارث سے ہے، جس کا معنی ہے وارث بننا، وارث ہونا۔ وارث کا ایک معنی ہے باقی رہنا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وارث ہے، تو اللہ ہمیشہ قائم و دائم ہے، اور اسی طرح سے تمام چیزوں کا وارث اللہ ہی حقیقی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس علم کی تعریف کیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں میت کے طریقہ کو اس کے شرعی ورثہ کے درمیان تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا نام ہے علم المیراث۔ یعنی علم میراث وہ علم ہے جس کے اندر مرنے والے کے بعد، کسی شخص کی موت کے بعد اس کے ورثہ کو اس کے مال میں سے حصہ دیا جاتا ہے، اس کا کتنا حق ہے، کون وارث بنے گا کون نہیں بنے گا، یہ علم میراث ہے۔ وہ علم ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کون وارث ہوگا اور کون وارث نہیں ہوگا، اور ہر وارث کے لیے وراثت کی مقدار کیا ہوگی، یعنی کون وارث ہے کون وارث نہیں ہے، اور ہر وارث کا کتنا حصہ ہے۔ اسی طرح سے وارث ہونے کے بعد، وراثت کے بعد، تقسیم کے بعد جو مال بچے گا وہ کس کو دیا جائے گا، یعنی اسبا جو ہوں گے ان کو دیا جائے گا، اس کا علم۔ تو تمام چیزیں اس علم کے اندر مال کے، میت کے مال سے متعلق ہے، اس کا بیان یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اس علم کا موضوع جو ہے وہ موضوع مرنے والے کا مال ہے، ملکیت ہے، چاہے زمین ہو، چاہے مال ہو، چاہے مکان ہو، تھوڑی چیز ہو یا زیادہ، مما اقل منہ او کثر، تھوڑی چیز ہو یا زیادہ، اس کا تعلق یعنی اس کا موضوع علم فرائض کا، اس کا مال کا، یہ مرنے والے کا مال ہے، اس کا طریقہ ہے۔ یہاں پر مختصر طور پر بیان کیا جائے کہ ارکان الارث، وراثت کے ارکان کیا ہیں، یعنی جس پر بنیاد ہوتی ہے المورث، وارث بنانے والا، یعنی جو شخص مر جاتا ہے، الوارث جو مرنے والے کے بعد زندہ ہے، الطریقہ وہ مال اور ملکیت جو مرنے والا مورث چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ تین ارکان ہے، تبھی یہ ارث کا کام مکمل ہوگا۔ اسباب الارث، وارث بننے کے اسباب کیا ہے، کیا ہر کوئی کسی شخص کا وارث ہوگا، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب ہے۔ پہلا سبب نسب، خاندان، باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، خاندانی نسب، خاندان کے اعتبار سے، یعنی خاندان کے اعتبار سے آدمی وارث بنتا ہے، تو نسب ہی اس کو نسب کہتے ہیں۔ دوسرا سبب نکاح، نکاح کے ذریعے بھی آدمی کسی کا وارث بنتا ہے، بیوی مر گئی تو اس میں شوہر وارث ہوگا، شوہر مر گئے تو بیوی وارث ہوگی، یعنی اس کا حصہ مقرر ہے، بیوی کا حصہ مقرر ہے، چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ، شوہر کا حصہ مقرر ہے،
दूसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा, तो निकाह के जरिए। अलवला, अलवला यानी किसी को आजाद करना। कोई गुलाम था, जैसे पहले जमाने में गुलामी थी और इस्लाम ने उसको धीरे धीरे खत्म किया। अलवला, कोई शख्स गुलाम था और किसी ने उसको आजाद कर दिया, तो ये भी सबब है वारिस बनने का, जबकि उसके वारसा मौजूद न हो। तो ऐसी सूरत में जिस शख्स ने आजाद किया है मोतिक, वो वारिस बनेगा अपने गुलाम का जिसको उसने आजाद किया है, या किसी दूसरे का गुलाम था और उसने उसको आजाद किया है। अलवलाउ लिमन आतका, जिस शख्स ने आजाद किया है वही वला का हकदार है। अलवला लुहमतुन का लुहमत नसब। बहरहाल ये वला वाला मसला आजकल मौजूद नहीं है, लेकिन ज़िम्नन इसका जिक्र मीरास के अंदर इस तरह दीगर मसाइल के अंदर बयान किया जाता है, इसलिए उसको जिक्र किया जाता है। ये असबाब इर्स है। कभी कभार आदमी वारिस नहीं बनता है किसी भी सूरत में। एक होता है हज, तो वो एक अलग चीज है, उसका जिक्र आएगा इंशाल्लाह। एक है मवानिउल इर्स, वारिस न बनने की रुकावटें क्या हैं। अगर से आदमी खानदान वाला है, निकाह भी है और असबाब पाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आदमी वारिस नहीं बन रहा है, तो उसमें एक वजह इख्तलाफ दीन, दीन का अलग हो जाना। यानी कोई शख्स मुसलमान हुआ है लेकिन उसका बाप मुसलमान नहीं हुआ है। बाप जो मुसलमान नहीं, जिससे बहुत सारे मुसलमान होते हैं, बेटा मुसलमान है बाप मुसलमान नहीं है, बेटा मर गया, अब बाप उसमें वारिस नहीं बनेगा। वो वरासत अगर उसके बेटे हैं तो वो पाएंगे, लेकिन बाप वारिस नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर बाप मुसलमान है बेटा मुसलमान नहीं है, तो बेटा बाप में वारिस नहीं बनेगा। ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर वल काफिर मुस्लिम, जैसे कि आगे इसका जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। अल कत्ल, किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, यानी या बिल्ला किसी ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। ऐसा कम होता है, लेकिन मिसाल है चचा को कत्ल कर दिया मीरास पाने के लिए, जैसे कि बनी इसराइल में किस्सा हासिल हुआ, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। तो यहाँ पर भतीजी ने अपने चचा को कत्ल कर डाला मीरास हासिल करने के लिए। तो कत्ल की सूरत में, यानी जान बूझ के कत्ल क्या है, तो ऐसी सूरत में कातिल वारिस नहीं बनेगा। और रिक, अगर कोई गुलाम है तो उस सूरत में गुलाम वारिस नहीं बनेगा। तो ये तीन मवानिल इर्स है जिसकी वजह से आदमी वारिस नहीं बनता है। तो इल्म फराइज और इल्मुल मीरास ये एक अजीम इल्म है, जो हर मुसलमान को कम से कम बुनियादी चीजों का इल्म रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस इल्म की जरूरत पड़ती ही है। इस इल्म के सीखने का हुक्म क्या है, इस सिलसिले में अहले इल्म की यहाँ इल्मुल मीरास या इल्म फराइज सीखना ये फर्ज किफाया है। यानी अगर उम्मत के बाद अफराद इस इल्म को सीखेंगे और उसको अपनाएंगे, तो ऐसी सूरत में दूसरे लोगों से गुना साकित हो जाएगा, क्योंकि ये इल्म सीखना ये इल्म फराइज है, फर्ज किफाया है, सब पर वाजिब नहीं है, फर्ज आइनी नहीं है। यहाँ एक चीज की तंबीह करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इल्म फराइज या इल्म मीरास बहुत मुश्किल इल्म है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो इसमें बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जिसको बयान किया है, इसी तरह हदीसों में जो जिक्र है, वो बहुत ही आसान है। हर कोई आम आदमी भी अगर एक मतलब सुनेगा तो समझ लेगा कि ये इल्म बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मसाइल हैं जो मौजूद है, अमली तौर पर जो चल रहे हैं, जो मौजू वो अनावीन या वो मसाइल बहुत आसान है। बाप मर गया, एक आदमी मर गया, उसका बेटा है तो उसको कितना सा मिलेगा, बाप है कितना मिलेगा, तो कुरान ने उसको वाज़ेह कर दिया है। बाप है उसको छठा से मिलेगा अगर बेटा मौजूद है मरने वाले का। इसी तरह से बेटे को तकसीम करने के बाद जिनका हक है, उसके बाद सब कुछ बेटा इसका वारिस होगा। दादा का कितना हक है, छठा हिस्सा है, दादी का छठा हिस्सा है, बीवी का चौथा हिस्सा है या आठवां हिस्सा है, शोहर का दूसरा हिस्सा है या चौथा हिस्सा है। ये सारी चीजें बहुत ही आसान है अगर आदमी उसको थोड़ी सी मेहनत करके सीखे। अब आइए, जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसके तरीका के अंदर कितने हुकूक हैं। एक शख्स मर गया है,
اب اس نے مال کو چھوڑا ہے، زمین کو چھوڑا ہے، جو بھی چیزیں چھوڑی ہیں، اس میں چار چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے اس کے مال میں سے کفن و دفن کا خرچہ، تجہیز و تکفین۔ بسا اوقات دیہاتوں میں یا بعض شہروں کے اندر میت کی تکفین و تجہیز کی ذمہ داری جو وہاں کی جمعیتیں رہتی ہیں یا دوسرے اچھے نیک لوگ یا مسجد والے وہ سنبھالتے ہیں، کفن وہ دیتے ہیں، قبرستان کا خرچہ بھی وہ دیتے ہیں۔ دیہاتوں وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن شہروں میں چیز ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر قبر کے کھودنے کا خرچہ ہے، کفن کا خرچہ ہے، دیگر اور خرچے اگر لگ رہے ہیں تو میت کے مال میں سے دیا جائے گا اگر وہاں پر کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا حق جو ہے میت کے مال کے اندر وہ قرض کا ادا کرنا ہے، یعنی اگر میت پر قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض چاہے واجب ہو جیسے زکوٰۃ اور اس کے مال کے اندر تھی، وہ اللہ کا قرض ہے، یا کوئی دوسرا تھا یا کسی شخص کا قرض تھا اس کو ادا کرنا ہے، تو قرض کی ادائیگی تکفین کے بعد، تجہیز کے بعد جو خرچہ ہو گیا وہ اس مال سے نکل گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ کس کس شخص نے قرضہ لیا ہے، تو اس صورت میں ان کو ان کا قرضہ دیا جائے گا۔ اگر وہ لوگ معاف کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر معاف نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں میت کے مال میں سے قرضہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے تیسری چیز وصیت ہے، یعنی اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا ان کو دینا، اتنا ان کو دینا، تو یہ وصیت اگر وارث کے لیے ہے تو نافذ نہیں ہوگی، لا وصیت لوارث، یعنی جیسے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے یا اپنی بیٹی کو وصیت کر گیا میری بیٹی کو اس کو اتنا دینا، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ وارث جو بنتا ہے اس کو حق ملنے والا ہی ہے۔ لیکن غیر وارث کے لیے اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کی جائے گی، لیکن ثلث یعنی پورے ملکیت میں سے تیسرا حصہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ آدھا مال میرا فلاں کو دے دینا تو یہ نہیں دیا جائے گا، یا مسجد میں دے دینا تو یہ نہیں ہوگا، تیسرا حصہ تنفیذ ہوگی، یا تیسرے سے کم کیا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سولو سو کسی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وصیت تم کرو تو ایک تہائی، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے بعض صحابہ کرام نے اوبو کی وصیت کی یا اس کے بارے میں نصیحت کی۔ تجہیز و تکفین کے بعد قرض کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت کی تنفیذ کی جائے گی ثلث مال میں سے، اور اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے جو یہاں مطلوب ہے تقسیم طریقہ، یعنی جو کچھ مال بچا اب وصیت کے بعد، قرضے کے بعد، تکفین کے بعد، اب اس کو تقسیم کیا جائے گا ورثاء کے درمیان، اسباب کے درمیان، اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن نے واضح کیا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقي فلاولی رجل ذکر، فرائض والوں کے فرائض ان کو سونپ دو، ان کو دے دو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو۔ اب اگر کچھ باقی بچ رہا ہے تو جو سب سے زیادہ قریبی ہے شخص میت کے اس کو دے دو۔ تو میت کے جو ورثاء ہیں جن کا حق موجود ہے، اللہ نے مقرر کر دیا کہ اس کا اتنا حق ہے، جیسے ماں ہے اس کا حق ہے، باپ اس کا حصہ لکھا ہوا ہے، چھٹا حصہ ہے، ماں کا چھٹا حصہ ہے یا تیسرا حصہ ہے، اسی طرح سے دیگر ورثاء بیوی شوہر کا جو مقرر ہے ان کے دینے کے بعد اب جو بچے گا وہ جو اس کے اسبا ہوں گے، میت کے رشتے دار ہوں گے، ان کو دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ان کا بھی آگے بیان آ جائے کہ اسبا فی ذاتی لذاتی، یعنی اپنے آپ میں وہ اسبا ہیں جیسے بیٹا ہے، اور اسبا دوسروں کی وجہ سے، اس طرح سے اسباب کی قسمیں، تین قسمیں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔ بہرحال یہ میراث کے متعلق چند بنیادی باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو اللہ رب العالمین نے فرائض قرآن میں بیان کیے ہیں، اور سورہ نساء کی جو شروعات میں آیتیں ہیں، سورہ نساء کی شروع میں، یعنی ایک دو صفحے کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو بہتر جیسا مشورہ ہو ان آیات کا ترجمہ کیا جائے، شرح کی جائے، بعد میں مسائل کو پیش کیا جائے، یا پھر جو اصحاب الفروض ہے جن کا فرض ہے ان کو بیان کیا جائے، اور اسباب کو بیان کیا جائے، اور کون محجوب ہوں گے کون نہیں، ان کو پہلے یا تفسیر کے بعد جیسا انشاءاللہ مشورہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ اب کچھ ٹائم بچا ہے، اگر کسی کو اس مقدمے کے اندر کوئی سوال کرنا ہو یا پوچھنا ہو تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔
دیگر اور بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو بھی انشاءاللہ میراث کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، مزید وضاحت انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ جی کوئی سوال ہو میسج بھی سکتے ہیں، یا اسی طرح سے سوال کر بھی سکتے ہیں، یا جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام جی جناب۔ سر ایک سوال یہ ہے، جیسے کسی کی صرف بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے جی ہیں، تو ان جی کی جیسے 3 بیٹیاں ہیں اور وراثت جی کی تقسیم ہونی ہے، تو کیا ہاں، ایسا ہے کہ ان کا جو مال میں سے ایک حصہ ہوگا کسی قریبی رشتے دار کے بیٹے کو دیا نہیں، جائے گا؟ دیکھیے یہاں دیکھا جائے گا، یہاں اگر مرنے والا اس کی وفات ہوئی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، تو اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، نہیں، 3 جتنی بیٹیاں مال ہیں باپ سر۔ نے چھوڑا ہے۔ ہاں اگر 3 بیٹیاں ہیں تو 2 تہائی، یعنی 2 تہائی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہیں، فلہم الثلثان، ان کے لیے 2 ثلث ہیں۔ 2 ثلث کا مطلب مثال کے طور پر اگر اس نے 6 لاکھ چھوڑا ہے، جی یعنی پوری ملک کی قیمت 6 لاکھ ہے، تو جی 6 لاکھ کے 2 2 لاکھ کریں، 2 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ، اس طرح 3 حصے جی۔ ہوئے 2 لاکھ میں، تو 4 لاکھ یہ 2 ثلث ہوئے، ایک ہاں ثلث یعنی ایک تہائی، تو 2 لاکھ ایک جی تہائی ہوا، ہاں 4 لاکھ 2 تہائی ہوا، اور جی، 6 لاکھ یہ 3 تہائی ہوئی، تو 2 تہائی یعنی 4 لاکھ ان 3 بیٹیوں کو ملے گا۔ تینوں تو ملے گا؟ اگر اس کے بیٹے نہیں ہے تو ہاں، بیٹے نہیں ہے سر۔ ہاں، تو اس کو پوری ملکیت میں سے، چاہے زمین ہو مکان ہو، ہاں، تمام میں سے 2 تہائی یعنی پوری ملکیت کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 3 حصوں میں سے 2 حصے ان 2 بیٹیوں کو 3 بیٹیوں کو دیا جائے گا، اور اور بقیہ دوسروں ہاں، پر تقسیم کی جائیں گی، جس کا جیسا حق ہوگا۔ مطلب قریبی رشتے داروں کو۔ نہیں، وہ تقسیم ہوگی، یعنی جیسے مثال کے طور پر میراث کے اندر یہ ہے کہ جو زیادہ قریب بھی ہوگا اس کا حق ہے۔ مثال کے طور پر باپ موجود ہے تو باپ، دادا موجود ہے تو باپ موجود اچھا دادا کو نہیں ملے گا، باپ موجود دادا کو نہیں ملے گا، بیٹا موجود ہے پوتا موجود ہے تو بیٹا موجود ہے پوتے کو نہیں ملے گا، بھائی موجود ہے چچا موجود ہے تو بھائی کو ملے گا چچا کو نہیں ملے گا، اس طرح سے، یعنی جو زیادہ سر قریبی موجود ہے اس کو پہلے دیا جائے گا۔ ہاں، اس کو اچھا اچھا۔ سر جیسے چھوٹی بچیاں ہیں اور ان کے فادر بھی جی، فوت ہو گئے ہو، تو وہ کیسے ڈیوائڈ کریں گی بعد میں؟ وہ امانت، ان کی امانت کسی کے پاس رہے گی، یعنی اچھا، ایک بیٹی رشتے چھوٹی، داروں اگر کا آدمی، حصہ۔ اچھا آدمی کی آدمی کی وفات ہو گئی ہے، ایک آدمی کی، اس کی ایک چھوٹی بچی ہے، ایک اچھا